علیکم جی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے اقدامات میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت 137 ہے، اس کا کچھ حصہ ہے۔ اس کو اگر میں جو طریقہ بتاؤں اس کے مطابق آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کوئی پریشانی ہے وہ منٹوں میں دور ہو جائے گی، اگر کوئی حاجت ہے وہ سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ جو مانگیں گے اللہ کی ذات سے وہ ضرور ملے گا۔ اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ کی ثنا بیان کی گئی ہے۔ جب اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے اس کے بعد دعا کی جائے تو اللہ کی ذات ضرور متوجہ ہوتی ہے اور انسان پہ فضل کرتی ہے۔ قرآن پاک جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے یا اس کی تلاوت کی جائے، وہاں سے اس کی رحمت اور برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور جن گھروں میں قرآن پاک کو صرف بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے ان گھروں میں ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی یا نحوست رہتی ہے۔ تو جب قرآنی وظائف، قرآنی آیات کو کسی مقصد کے لیے بھی پڑھ دیا جائے تو ان کی برکت گھر سے کبھی نہیں جاتی، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ مزید انسان کے لیے بہتریاں لے کے آتا ہے۔ کہ جب آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے جو اللہ نے احکامات انسان کے لیے اور زندگی گزارنے کے طریقہ کار اور پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کی اقوال انسان پڑھتا ہے تو اس سے ایک تو سبق حاصل ہوتا ہے، دوسرا اس رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے جو ہیں وہ دوبار معلوم ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو کبھی بھی بند کر کے صرف نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کا وظائف ضرور کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کی زندگی میں مایوسیاں ٹل سکے، اور جو پریشانیاں اس وقت آتی ہیں جب انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتی یا خوشیاں بدل جاتی ہیں دعا میں، تو وہ ان وظائف سے اللہ کے فضل سے ٹل جاتی ہیں۔ قرآنی وظائف ان کی اہمیت جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن ان آیات کی، ان کی اہمیت کو ایک ویڈیو میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو آج کا وظیفہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ قرآن پاک کی ایک خاص آیت ہے، اور جس کو کافی دفعہ آزمایا جا چکا ہے۔ انسان جب بھی اس کو کرتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹتا، اس کو زبانی یاد کر لینا بھی بہتر ہے کہ آپ کو جب بھی مسئلہ ہو آپ ویسے بھی اسے پڑھیں، لیکن جس طریقے سے میں آج بتاؤں کہ اس قرآن پاک کو کھولیں اور قرآن پاک کو کھول کے اس آیت کو جو ہے اس پہ انگلی رکھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کو انگلی رکھ کے پڑھیں گے تو آپ سب سے پہلے نیت کر لینی ہے، جس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پریشانی ہے اس کے لیے نیت کریں کہ اللہ اس پریشانی کو دور کرے، حاجت ہے اس کے لیے کریں کہ اللہ میری حاجت پوری کرے، اور اس کے بعد صرف 21 مرتبہ انگلی اس کے حروف پہ، اس کے الفاظ پہ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اجازت سب کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ویڈیو مکمل دیکھیں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور اپنا نام چھوڑا کریں۔ باقی یہ آپ باہر نظر آنا شروع بھی ہوگی، اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ میں بتایا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی مشکل پیش نہ آئے، آپ آسانی سے اسے پڑھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کس طرح آپ نے اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے؟ بہتر ہوتا ہے چاہے موبائل پہ ہی چاہے قرآن پاک کھولیں، اس پہ انگلی رکھ کے اس کے الفاظ پہ انگلی رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر زبانی یاد کر لیتے ہیں تو 1 سے 11 مرتبہ پڑھیں، اپنی حاجت یاد کریں، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔
توکل انسان کا مکمل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، یقین ہوگا ضرور فائدہ ہوگا، اور جب بھی فائدہ ہو، مشکلیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، حاجات پوری ہوں، تو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اس چینل پہ جتنے بھی وظائف دینے کی کوشش کرتا ہوں وہ عام نہیں ہوتے، تویزات عام نہیں ہوتے، اسی لیے یہاں سے کئی لوگ چوری کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہٹوانے بھی پڑتے ہیں۔ وکیلا سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی